حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس وجہ سے طلاق دی؟ جیسے ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری بیٹی کو طلاق دے دی ہے تو آپ اپنے سر کے بال اکھاڑنے لگے، زمین پر دیوانہ وار لیٹ گئے اور مٹی اپنے سر میں ڈالتے رہے، زور زور سے رونے لگے۔ پھر اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور فرمایا، یا رسول اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، دوسرے خلیفہ اور اسلام کی سب سے بڑی طاقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں وہ دن بھی آیا کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو طلاق دے کر گھر بھیج دیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حفصہ کو طلاق دی تو ان کا رو رو کر برا حال ہو گیا، اور اس دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سر پر مٹی ڈالتے ہوئے کہا، اب عمر اور اس کی بیٹی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کوئی حیثیت نہیں۔ ناظرین، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں کہ جن سے اللہ نے اسلام کی بہت سی خدمتیں لی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 10 سال تک حکومت کی اور پھر ایسا نظام قائم کر دکھایا کہ دنیا حیران رہ گئی۔ لیکن اس مضبوط ترین انسان کی زندگی میں بھی وہ دن آیا کہ جب ان کی بیٹی حضرت حفصہ کو طلاق ہوئی، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹوٹ کر رہ گئے، کیونکہ طلاق دینے والا کوئی عام انسان نہیں بلکہ ساری کائنات کے رسول حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ بخاری شریف میں اس واقعے کو بہت تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ہی فرماتے ہیں کہ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں مدینے کے باہر رہتا تھا، میرے سبھی گھر والے وہیں آباد تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھر ہمارے گھر سے کافی دور تھا اور میں گھر کا بڑا ذمہ دار تھا، اس لیے مجھے اپنے گھر والوں کے لیے کچھ کھانے پینے کا انتظام کرنا ہوتا تھا۔ تو میں نے اپنے ایک مدینے ہی کے دوست سے کہا، چلو ہم دونوں آپس میں باری لگا لیتے ہیں۔ وہ اس طرح کہ ایک دن تم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں جانا، جو بھی حدیث و قرآن کی آیت نازل ہو تو شام کو وہ مجھے بتا دینا، اور میں اس دن اپنے گھر والوں کے لیے کچھ پیسے کما لوں گا۔ اگلے دن تم کام پر جانا اور میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوں گا، اور جو حدیث قرآن کی آیت نازل ہوں گی وہ شام کو میں تمہیں بتا دوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم دونوں کی اسی طرح باری چلتی رہی۔ ایک دن کی بات ہے کہ اچانک رات کے وقت میرا وہ ساتھی میرے گھر کے دروازے پر آ گیا، دروازہ کھٹکھٹانے لگا۔ وہ اتنی زور زور سے دروازہ کھٹکھٹا رہا تھا کہ میں ڈر گیا، آخر کیا معاملہ پیش آ گیا ہے۔ مجھے تو لگا کہ شاید پاس کے یہودیوں نے مدینے پر حملہ کر دیا ہے، اس لیے میں نے جلدی سے اٹھ کر دروازہ کھولا تو میرا ساتھی بھی بہت زیادہ گھبرایا ہوا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی کہنے لگا، اے عمر، بہت بڑا حادثہ پیش آ گیا ہے۔ تو میں نے گھبرا کر پوچھا کہ کیا یہودیوں نے مدینے پر حملہ کر دیا ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ نہیں، اس سے بھی بڑا معاملہ پیش آ گیا ہے۔ تو میں نے کہا، پھر بتاؤ کیا ہوا؟ تو اس نے کہا، اے عمر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام بیویوں کو طلاق دے دی۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں حضرات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سسر تھے، اور ان دونوں کی بیٹیاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں تھیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کا نام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے زیادہ چہیتی بیوی تھی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کا نام حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، جو کہ بہت زیادہ عبادت گزار اور نیک بندی تھی کہ اللہ نے بھی ان کی تعریف فرمائی۔ جیسے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی نے آ کر انہیں بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام بیویوں کو طلاق دے دی ہے،
تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ گھبرا گئے اور جلدی سے ہی رات میں مدینہ کی طرف دوڑ پڑے۔ سب سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں گئے۔ وہ اکیلی بیٹی رو رہی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں دیکھتے ہی کہا، اے حفصہ، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں طلاق دے دی ہے؟ تو حضرت حفصہ نے جواب دیا کہ مجھے معلوم نہیں، بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم سبھی سے ناراض ہو کر اوپر کمرے میں چلے گئے ہیں اور کسی سے بات نہیں کر رہے۔ یہ سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زور سے جھٹکا دیا اور غصے میں کہنے لگے کہ کیا میں نے تم سے پہلے بھی منع نہیں کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی چیز میں جواب نہ دینا؟ کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو مجھ سے کہنا۔ آخر تم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں لڑتی ہو؟ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں گئے تو دیکھا کہ بہت سے صحابہ کرام ممبر کے پاس خاموش بیٹھے تھے اور ان میں سے کچھ لوگ بیٹھے رو رہے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ منظر دیکھ کر بہت پریشان ہوئے اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر جا کر دستک دی، لیکن خادم نے آ کر بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو کر مسجد میں صحابہ کرام کے پاس آ کر بیٹھ گئے، لیکن اندر سے دل بے چین تھا، اس لیے پھر سے اٹھے اور خادم سے کہا، جا کر کہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو عمر آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ خادم اندر گیا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہ دی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر سے صحابہ کرام کے پاس آ کر بیٹھ گئے، لیکن دل میں ایک بے چینی اور تذبذب تھا، اس لیے پریشان ہو کر پھر سے اٹھے اور خادم سے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیے کہ عمر آپ سے ملنا چاہتے ہیں اور آپ سے ملنے کی اجازت مانگ رہے ہیں۔ تو خادم نے واپس آ کر جواب دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اجازت نہیں دی ہے۔ جب تیسری بار بھی منع ہو گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مایوس ہو کر مسجد سے باہر ہٹنے لگے تو اتنی دیر میں خادم نے پیچھے سے آ کر آواز دی کہ اے عمر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں حجرے میں بلایا ہے۔ تو یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش ہوئے اور جلدی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حجرے میں پہنچے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حجرے میں جاتے ہی میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی کا یہ عالم دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر کھجور کی پرانی چٹائی بچھا کر لیٹے ہوئے تھے۔ کمرے کے ایک کونے میں پانی کا گھڑا رکھا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں جاتے ہی محسوس کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت خاموش اور پریشان ہیں، تو سوچا کہ کچھ مذاق کی بات کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دل خوش کر دیا جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حفصہ کے گھر گیا تو میں نے اسے ایسے پکڑ کر مارا۔ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات ایسے انداز میں بیان کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنسی آ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مسکراتا دیکھا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ نہیں اے عمر، میں نے طلاق نہیں دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ سنتے ہی میرے دل کو بہت سکون ملا اور باہر آ کر میں نے سبھی کو اس بات کی خبر دی تو صحابہ کرام کی جان میں جان آ گئی۔ اس طرح حدیث کی کتابوں میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طلاق کے بارے میں ایک اور بھی بات ملتی ہے کہ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
हकीकत में उन्हें तलाक दे दी, लेकिन वो तलाक रजई थी, मतलब सिर्फ एक ही तलाक दी, क्योंकि नाज़रीन, शोहर को 3 तलाकें देने का इख्तियार होता है। इसलिए अगर वो 3 तलाक की जगह सिर्फ एक ही तलाक दे दे, तो वो जब चाहे अपनी बीवी को अपने निकाह में वापस ला सकता है। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हफ्सा को रजाई तलाक दी। अब जिस वक्त हजरत हफ्सा रजी अल्लाह ताला अन्हा को तलाक हुई, तो उनका रो रो कर बुरा हाल हो गया। और जब उनके वालिद हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु को ये खबर पहुंची, तो आप रजी अल्लाह ताला अन्हु इतना ज्यादा परेशान हुए कि जमीन से मिट्टी उठाकर अपने सर पर डालते हुए कहा कि अब उमर और उसकी बेटी हफ्सा की कोई हैसियत नहीं है। हजरत हफ्सा रजी अल्लाह ताला अन्हु के रिश्तेदार जब हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु को यह खबर हुई, तो वो जल्दी से हजरत हफ्सा रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास गए और कहने लगे, ए हफ्सा, आखिर ये हादसा कैसे पेश आ गया? तो हजरत हफ्सा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने रोते हुए जवाब दिया कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे यानी मेरे पास आकर मुझे तलाक नहीं दी, बल्कि इसके पीछे कुछ और ही बात है। अब ये बातें हो रही थी कि अचानक वह हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए, और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी वक्त हजरत हफ्सा से रुजू करके उन्हें अपनी बीवी बना लिया। इस हदीस में तफसील से आता है कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आकर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हफ्सा को तलाक देकर न छोड़ें, क्योंकि वो बहुत ही नमाजी और रोजा रखने वाली औरत हैं। इसलिए हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी वक्त अल्लाह के हुक्म पर हजरत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रुजू करके उन्हें अपनी बीवी बना लिया। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दरमियान एक वाकया तारीख सीरत की किताबों में भी जिक्र हुआ है, जो निहायत इबरत अंगेज और दर्द भरा है। हजरत हफ्सा हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की साहबजादी थी, और उनकी शादी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुई थी। एक मौका पर घरेलू मामलात में एक बात ऐसी हो गई कि जिससे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रंजीदा कर दिया। रिवायत में आता है कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हफ्सा को एक बात राज रखने के लिए बताई थी और फरमाया, हफ्सा, ये बात आपने किसी को नहीं बतानी। लेकिन उन्होंने अपनी करीबी सहेली हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से इस बात का तज़किरा कर दिया। अल्लाह ताला ने फौरन वही के जरिए इस बात की खबर अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे दी। इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिल गिरफ्ता हो गए और हजरत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से एक अरसे तक अलहदगी इख्तियार कर लीजिए। वाक़या सूरतुल तहरीम की इब्तदाई आयत में जिक्र किया गया है, जहाँ अल्लाह ताला ने अपने नबी को तसल्ली दी और उनकी शान बुलंद फरमाई। ये वाक़या बज़ाहिर एक घरेलू मामला था, लेकिन इसमें उम्मत के लिए बड़े सबक हैं। सबसे पहली बात यह है कि अमानतदारी और राज को छुपाना बहुत बड़ी सिफत है, और अगर नबी का राज फाश कर दिया जाए तो इसके क्या नताइज हो सकते हैं। दूसरी ये बात कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसान थे, उनके दिल में भी रंज और तकलीफ आती थी, लेकिन वो अल्लाह की वही के जरिए अपनी रहनुमाई हासिल करते थे। तीसरी बात कि कुरान में ये बात वाज़ेह कर दी गई है कि अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां उनके साथ वफादारी करेंगी, तो ये उनके लिए दुनिया और आखिरत की कामयाबी का जरिया होगा, और अगर वो मामूली बातों में कोताही करेंगी, तो अल्लाह ताला उनके बदले में नबी को बेहतर बीवियां अता करने पर कादिर है। ये वाक़या इस बात की याद दहानी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त उनके फैसलों और उनकी बातों की पासदारी हर हाल में सब पर लाजिम है। हजरत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपनी इस बात पर तौबा की और अल्लाह ताला ने उन्हें माफ़ फरमा दिया। बादज़म व जलीलुल कद्र उम्महातुल मोमिनीन में शुमार हुई, जिनकी फजीलत और मकाम बहुत बुलंद है। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की मोहब्बत भी एक पाकीज़ा और बाबरकत ताल्लुक़ की मिसाल है।
हजरत हफ्सा बिनते उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु निहायत बाइज़ बाशऊर और इल्म दीन से मोहब्बत रखने वाली खातून थी। आपको कुरान करीम की तिलावत और याददाश्त में कमाल हासिल था। इसी वजह से उन्हें हाफिज़ा कुरान भी कहा जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे निकाह फरमाकर न सिर्फ हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर को शर्फ बख्शा, बल्कि उम्मत को ये सबक दिया कि ईमान और दीनदारी से बड़ी फजीलत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत हफ्सा से बेहद मोहब्बत फरमाते थे और उनके सब्र और इस्तकामत को बहुत पसंद करते थे। हजरत हफ्सा भी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और खिदमत में रहती थी और आपकी हयात मुबारका के लम्हात को दीन की खिदमत और उम्मत की रहनुमाई के लिए महफूज करती थी। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीनी गैरत और कुरान के साथ शगफ की कदर फरमाते थे। यही मोहब्बत और ताल्लुक था कि हजरत हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा को उम्मुल मोमिनीन का बुलंद मकाम अता हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके हुस्न सलूक, शफ़क़त और मोहब्बत के ज़रिए उम्मत को यह दर्स दिया कि बीवी के साथ मोहब्बत, इज़्ज़त और भरोसा रखना ईमान का हिस्सा है। अल्लाह पाक हमें भी एहतराम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमें नेकूकारों में शामिल करें। आमीन। नाज़रीन, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हौसला अफजाई के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। आपके पैसे तो नहीं लग जाते, इससे हमें हौसला मिलता है, क्योंकि ऐसी इस्लामिक वीडियोस को रिसर्च करने से और आप लोगों तक पहुंचाने से दीन की तबलीग होती है और आपके नॉलेज में इजाफा होता है। इसलिए हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो के साथ मिलेंगे।